اگر آپ کی صحبت بری ہے نا تو وقت کا پیغمبر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا، اس ذہن میں رکھیے گا. اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو وقت کا فرعون بھی آپ کو برائی کے اوپر نہیں لگا سکتا. علی بھی ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بتائیں. بڑی دفعہ قسمیں بھی کھائی ہیں کہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر 2 کلپ ہیں جی، گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور سچی توبہ کا طریقہ. یہ 2 کلپ دیکھ لیں. اس میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی دنیا جو ہے نقد ہے، اس کا نفع اور نقصان آپ فوراً فیل کر لیتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پہ آج اگر کوئی شخص زبان پہ کوئلہ رکھے تو زبان جل جائے گی، بے شک. لیکن حرام کا مال رکھے، چاہے حرام کی کمائی سے ہو یا خنزیر کا ٹکڑا کوئی ادھر بنا ہوا خنزیر رکھ لے زبان پہ، گرما گرم نہیں، ٹھنڈا کر کے اے سڑ جائے گی، وہ تو کوکڑ نال بھی سڑ جائے گی. ٹھیک ہے، تو کیا زبان جلے گی؟ نہیں. کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر لے، کیا اس کے پیٹ میں آگ جلے گی؟ نہیں جلے گی. لیکن سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا والی آگ نہیں ہے وہ، ورنہ تو یہاں کوئی یتیم کا مال کھاتا ساتھ ہی اس کا جب پینڈکس پھٹ جاتا. ایسے نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے. دنیا میں صرف مورل لاز کو ڈورمنٹ رکھا ہوا ہے، ایکٹیو صرف رکھا ہوا ہے فزیکل لاز کو. کوئلہ رکھیں فزیکلی جل جائے گا، حرام کا مال رکھے نہیں جلے گا. یہ مورل لا ہے، اخلاقی قانون ہے. آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق کھایا ہوگا ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ وہ بھڑکے گی، وہ مال ہی دوزخ کی آگ بن جائے گا. یہ گناہوں سے کیوں نہیں جان چھوٹتی؟ کیونکہ آپ وہ سارے لاز ہیں مارل. فزیکلی نماز چھوڑنے پہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کے پاؤں زمین میں دھس جائیں، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے. اگر یہ ہونا شروع ہو جائے آج ہی لوگ نمازیں شروع کر دیں گے. اگر کوئی ہاتھ سے برا کام کرے اسی وقت ہاتھ پہ فالج گرے اور دوبارہ اٹھے ہی نہ، سر آپ کسی کا دیکھ لیں تو آپ نہیں ہاتھ سے برائی کریں گے. یہی تو اللہ نے پردہ رکھا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. دیکھ کے تو سامنے مان لینا ہے. چونکہ دنیا جو ہے نقد ہے، آخرت ہے ادھار، نظر نہیں آتی، اس لیے آخرت کے بارے میں کہنا خیر ہے معافی کر دے گا، اس لیے انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے. اس کا میں نے فارمولہ بتایا تھا، اس میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. روزانہ موم بتی جلائیں، اس آگ کے شعلے کے اوپر 1 منٹ کے لیے ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں. اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کریں. 1 منٹ کا 10 سیکنڈ نہیں رکھ سکتے. اور جب نہ رکھ سکیں تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ تو دنیا کی آگ تو 10 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اور آخرت کا معاملہ اتنا سخت ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آخرت کی آگ 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ سے. تو اپنے آپ کو فزیکلی اس پریکٹس سے گزاریں، پھر پتہ چلے گا. وہ لوگ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں چھاڑ دینا انہیں. میں دنیا میں ان کو مثال دیتا ہوں. آپ کے دشمن کی بیوی ہو نا، دشمن کے 4 بچے ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، آپ دشمن کی بیوی کے بھی مرنے کے لیے کبھی بددعا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار وہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا قصور ہے. جی ٹھیک ہے، یہ تو بعد میں ان کی ساس تیلی ماں کیا سلوک کرے گی، حالانکہ دشمن کے بچے ہیں، لیکن آپ کہیں گے ان کا تو قصور نہیں ہے نا. صحیح. تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے بندوں کو دوزخ میں پھینکے گا. تو میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو دشمن ہے اس کی بھی بیوی کو نہ ماریں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی ماں کو موت نہ دے ترس کھا کے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. جی تو دیتا ہے نا. بالکل. تو یہ جس طرح وہ کر رہے ہیں نا، اس طرح آخرت میں بھی اس نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے. کسی پلے کھینچنا نہ وہ صحیح کہ بچ جاؤ گے. دنیا میں بھی آپ نظر آ رہا ہے نا کہ نہیں چھوڑ رہا، وہ جو اس کا فیصلہ وہ کر دیتا ہے آخرت میں بھی کر دے گا. اس طرح اپنے نفس کو بار بار سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. میں اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں کے بھی تبلیغی جماعت کے چھوٹے موٹے فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے درس ہوتے ہیں، ان میں ٹائم گزارا کریں. آخرت کی بات سنیں، اللہ کا ذکر. دنیا میں آپ جو چیز زیادہ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے. بے شک. میڈیا پہ دوست یاروں سے ماں باپ سے آپ ہمیشہ سنتے ہیں یار یہ اگے جا کے کیا کرے گا، دنیا فیل ہو جائے گا. تو دنیا کی محبت آپ کو ہوتی ہے میں دنیا فیل نہ ہوا. جب آپ آخرت کی بات سنیں گے آخرت کے لیے بھی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کی صحبت کریں جو اچھی، بری صحبت سے بچیں. اگر آپ کی صحبت بری ہے نا تو وقت کا پیغمبر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا، اس ذہن میں رکھیے گا. اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے
تو وقت کا فرعون بھی آپ کو برائی کے اوپر نہیں لگا سکتا. سبحان